السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی سستی اچھی نہیں۔ یہ کہانی ہے ایک پیاری سی بلی کی جس کی بڑی بڑی گول گول اور سبز آنکھیں ہیں۔ وہ ہر وقت گلے میں گلابی رنگ کا ربن باندھے رکھتی ہے جس کے درمیان میں چھوٹی سی گھنٹی تھی جو اس کے چلتے پھرتے پر آواز پیدا کرتی تھی۔ اس بلی کا نام گیٹھی تھا۔ وہ گھر کے بچوں کی ہر دلعزیز اور آنکھوں کا تارا تھی۔ زیادہ چنچلوں کی وجہ سے وہ کافی نخریلی ہو چکی تھی اور ہر کام میں لاپرواہی اور سستی سے کام لیا کرتی تھی۔ چونکہ اس کی سستی اور لاپرواہی سے گھر میں کوئی کام خراب نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اس نے پرواہ نہ کی۔ ایک دن کہیں سے ایک چوہا گھر میں آ گیا۔ وہ بڑا خوشیلا اور شرارتی چوہا تھا۔ اسے بلی سے بچنے اور اسے جل دینے کے سب طریقے آتے تھے۔ چوہے کی آمد کا گھر میں مکینوں کو معلوم ہوا تو ان میں کھلبلی مچ گئی۔ ہر کوئی اس کی تلاش میں سرگرداں دکھائی دیا، جبکہ کٹی ان سب سے بے پرواہ ہو کر اپنے نرم ملائم بستر پر اطمینان سے لیٹی رہتی۔ اسے چوہے سے کوئی غرض نہیں تھا، کیونکہ کھانے پینے کے لیے اسے دودھ، گوشت اور مزے مزے کی چیزیں مل جاتی تھیں۔ چوہے نے کٹی کی لاپرواہی دیکھ کر بلا دھڑک کارروائی شروع کر دی۔ کبھی وہ کھانے پینے کے برتنوں میں بیٹھا پیٹ پوجا کرتا تو کبھی موقع پا کر فریج میں گھس جاتا۔ جب وہ زیادہ مستی میں ہوتا تو گھر کے کپڑے، بجلی کے تار اور کتابیں خراب کر دیا کرتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ چوہے کو شرارت سوچی کہ کٹی کو تنگ کیا جائے۔ اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا، کسی کو نہ پا کر چپکے سے کٹی کے کمرے میں پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر جھانکا تو کٹی نے اپنے نرم ملائم بستر پر لیٹی دکھائی دی۔ چوہے نے ہلکی سی سیٹی بجائی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کٹی کتنی گہری نیند سو رہی تھی۔ کٹی کے کان تیز تھے۔ اس نے سیٹی کی آواز تو سنی تو گردن اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ چوہے کو وہاں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ چوہے نے جب اسے بیدار دیکھا تو وہ ہنس کر بولا، "کہتے ہیں کہ بلی چوہے کی دشمن ہوتی ہے اور وہ ایک ہی جسم میں اپنے دبوچ لیتی ہے۔ مجھے پہلے کسی بلی سے واسطہ نہیں پڑا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر جھپٹو تاکہ مجھے بلی کا حملہ کا اندازہ ہو۔" کٹی نے جب سنا تو لاپرواہی سے اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ اس نے چوہے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چوہے نے جب دیکھا کہ کٹی نے اس کی بات سنی اور ان سنی کر دی تو اسے بہت تاؤ آیا۔ وہ اسے چڑھاتا ہوا بولا، "میں جانتا ہوں کہ دودھ پینے والی بلیاں پوری طرح سے جوان نہیں ہوتیں۔ تم شاید ابھی بچی ہو۔" کٹی نے جب تضحیق سنی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے معمولی سی چوہے پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے چوہے کو کڑی تنبیہ کی کہ وہ اس کے جھپٹے سے ذرا بچ کر تو دکھائے۔ چوہا کٹی کا جوش دیکھ کر ہوشیار ہو گیا۔ جوں ہی کٹی نے اسے پکڑنے کے لیے چھلانگ لگائی تو اس نے تیزی سے اپنی گردن دروازے کی آڑ میں کر لی اور دروازہ جھٹکے سے بند کر دیا۔ کٹی ہوا میں اڑتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچی تو وہاں سے چوہے کو نہ پا کر بوگلا گئی۔ اس نے خود کو سنبھالنا چاہا مگر ناکام رہی۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز سے وہ دروازے کی سخت چوٹ سے جا ٹکرائی۔ اس کا سر گھوم کر رہ گیا۔ درد کی تیز ٹیز کی وجہ سے اس کی چیخ نکل گئی۔ کٹی کی چیخ سن کر گھر کے سارے بچے وہاں بھاگے چلے آئے۔ انہوں نے کٹی کو دیکھا کہ وہ اپنا سر پکڑے بیٹھی ہے تو سمجھ گئے کہ اس کے سر پر چوٹ آئی ہے۔ انہوں نے کٹی کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور اس کا سر سہلانے لگے۔ کچھ ہی دیر میں بچوں کی ممی وہاں پہنچ گئیں۔ بچوں نے جب کٹی کی چوٹ کا ممی کو بتایا تو ممی نے ایک رومال بچوں کو دیا کہ کٹی کے سر پر باندھ دیں۔ ممی نے کٹی سے چوٹ کا پوچھا تو اس نے چوہے کے بارے میں بتایا۔ ممی نے کٹی سے کہا کہ چوہے بڑے تیز رفتار ہوتے ہیں مگر بلی سے زیادہ نہیں۔ کٹی کو جو چوٹ لگی ہے اس کی ذمہ دار وہ خود ہے، کیونکہ اگر وہ سستی کا شکار نہ ہوتی تو چوہے اس کے ہاتھ سے بچ کر نکل نہیں سکتا تھا، اور بالفرض اگر چوہا بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا تو بھی کٹی خود کو سنبھال کر چوٹ لگنے سے محفوظ کر سکتی تھی۔ سستی کے باعث نہ وہ چوہا پکڑ پائی اور نہ ہی خود پر قابو رکھنے میں کامیاب ہو سکی۔ کٹی کو خود محسوس ہوا کہ ساری غلطی اسی کی ہے۔ اگر وہ خود کو سستی کی عادت نہ ڈالتی تو چوہے اس کا ہاتھ سے نکل کر
جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے سب سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سستی سے کام نہیں لے گی۔ کٹی کا وعدہ کوئی بھروسے والا نہیں تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ کٹی کی جو عادت پڑ چکی ہے وہ اتنی آسانی سے چھوٹنے والی نہیں۔ وہ کٹی کے سر پر رومال لپیٹے نرم تکیے پر آرام کر رہی تھی کہ چوہے کی نظر اس پر پڑی۔ وہ برتنوں والی الماری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کٹی کے سر پر رومال بندھا دیکھا تو اسے بے حد ترس آیا۔ وہ آہستہ سے الماری سے اترا اور کٹی کے پاس چلا آیا۔ کٹی کی ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی، جبکہ دوسری رومال کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ کٹی نے ایک آنکھ سے چوہے کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کا خون کھول گیا۔ وہ چوہا نہ صرف اسے چوٹ لگانے کا باعث تھا، بلکہ اس کی بدولت اسے گھر والوں سے اتنی باتیں سننا پڑی تھیں۔ چوہا اس کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ چوہا اس سے پہلے کہ معذرت میں کچھ بولتا، کٹی نے اچانک اپنے رومال کے پیچھے کی دھکیلا اور تکیے سے جست لگا کر اس پر جھپٹی۔ وہ اسے پکڑ کر مزہ چکھانا چاہتی تھی۔ چوہے کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کٹی اس پر اچانک حملہ کر دے گی، اس لیے وہ ہڑبڑا سا گیا۔ اس نے جلدی سے واپس مڑ کر خود کو بچانا چاہا۔ کٹی کے بے حد قریب تھا اور اس کی ٹانگیں بھی چھوٹی تھیں۔ وہ زیادہ دور تک بھاگ نہ سکا۔ کٹی اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ کٹی نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے سر پر بندھا ہوا رومال اتارا۔ چوہا چھوٹنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر کٹی کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کٹی نے اسے رومال میں ڈال کر اچھی طرح باندھ دیا اور اس کی گیند سی بنا لی۔ یہ بندھے ہوئے چوہے کو گیند کی طرح دونوں ہاتھوں میں اچھال کر کھیلنے لگی۔ یہ کھیل بڑا مزیدار تھا۔ اسے خوب مزہ آ رہا تھا۔ ادھر چوہے کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ جوں ہی اس کا جسم ہوا میں جھومتا ہوا اسے سانس لینا دشوار ہو جاتا۔ چوہا بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ اسے خود کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مشکل کیسے نکالا جائے۔ اچانک سے اسے اپنے تیز دانتوں کا خیال آیا، جن کی مدد سے وہ کتابیں، کپڑے اور سخت اشیاء کتر دیا کرتا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور کوشش کر کے جلدی سے رومال کو کترنا شروع کر دیا۔ اس کی کوشش جلد ہی کامیاب ہونے لگی۔ رومال میں اتنا بڑا سوراخ ہو چکا تھا کہ وہ باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ باہر کی سب چیزیں گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ چوہے نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کترنے کا کام جاری رکھا۔ ادھر کٹی چوہے سے بے پرواہ ہو کر گیند سے کھیلنے کے مزے لے رہی تھی۔ جلد ہی چوہا رومال میں اتنا بڑا سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس سے باہر چھلانگ لگائی جا سکے۔ کٹی نے جب آخری مرتبہ رومال کی گیند کو ہوا میں اچھالا تو چوہا رومال سے چھلانگ لگا کر ہوا میں اترا ہوا دور جا گرا۔ چوہے کو گرنے پر بہت چوٹ لگی، مگر اس وقت چوٹ محسوس کرنے کا نہیں تھا۔ اسے فوری طور پر اپنی جان بچانا تھی۔ اگر کٹی اسے دوبارہ پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی تو یقیناً وہ دوبارہ بچ نہیں سکتا تھا۔ جب خالی رومال ہوا میں لہراتا ہوا کٹی کے ہاتھوں پر گرا تو وہ حیران و پریشان رہ گئی کہ بندھے ہوئے رومال میں سے چوہا کیسے نکل گیا۔ اس نے رومال کو اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس کے بیچوں بیچ بڑا سا سوراخ دکھائی دیا۔ کٹی سمجھ گئی کہ چوہا موقع پر رومال کترنے میں کامیاب ہو گیا۔ کٹی نے دوبارہ چوہے پر جھپٹا مارا، مگر وہ اسے پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ چوہے کی رفتار بہت تیز تھی اور کٹی اپنی سستی کی وجہ سے ناکام رہ گئی۔ چوہا ایک بار پھر الماری پر جا بیٹھا اور ناچ ناچ کر کٹی کو چڑھانے لگا۔ کٹی حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی واپس اپنے تکیے پر جا بیٹھی اور سوچ رہی تھی کہ سستی کی وجہ سے اسے چوٹ لگی۔ چوہے نے اس کا مذاق اڑایا، گھر والوں نے اسے کاہل کہا۔ اس کی لاپرواہی سے ہاتھ میں آیا ہوا چوہا بھی بھاگ نکلا۔ اس کا مطلب ہوا کہ سستی اور لاپرواہی دونوں اچھی عادتیں نہیں۔ کٹی نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بری عادتیں چھوڑ دے گی۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔